دوران خطبہ نماز پڑھنا کیسے ہے؟ اذان ثانی کا جو خطبہ ہوتا ہے، عربی والا خطبہ ہوتا ہے، اس وقت سنتیں جو ادا کرنی ہیں اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک بندہ ایسے وقت میں سنت ادا کر رہا ہے کہ ابھی امام صاحب نے خطبہ شروع نہیں کیا تھا، یعنی وہ ممبر پہ تشریف نہیں لایا تھا اور وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں مقتدی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لے آیا، اب اس نے خطبہ شروع کر دی الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، اس لیے کہ جب وہ سنتیں مسجد میں ادا کر رہا ہے تو اس کو آواز امام کی پہنچ رہی ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ قرت کو مختصر کر کے اپنی سنت کو پایا تکمیل تک پہنچا دیں، یعنی جو 4 سنتیں ہیں موقدہ ادا کرنی ہیں، جو جمعے کی نماز کی پہلے سنتیں ہیں، 4 رکعت نماز سنت موقدہ، اس کو ادا کر رہا ہے۔ لیکن یہ وہ صورتحال ہے کہ امام کے خطبے سے پہلے اس نے نیت باندھ لی تھی، یعنی 1 رکعت ہو چکی ہے یا 2 رکعت ہو چکی ہے، یا 1 رکعت مختصر پڑھ لی ہے یا مکمل پڑھ لی ہے، اور امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، نحمدہ و نستعین شروع کر دیا۔ اب اس کی 3 رکعتیں باقی ہیں یا 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہ قرت کو مختصر کر لے، یعنی جو نماز پڑھنی تھی اس میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، قل هو اللہ احد پڑھ لے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی اس جو باقی اس کی رکعتیں ہیں، جو 2 ہیں یا 3 ہیں یا 1 ہے، اس میں قرت کو مختصر کر کے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ آج کل دیکھتے بھی ہیں کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہے اور باہر سے ایک بندہ آیا، اب خطبہ شروع ہے اور وہ نیت باندھ رہا ہے، یعنی اس کا مسئلہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اگر 4 سنتیں ادا نہیں کی تو میں نے 2 رکعت نماز فرض پڑھنی ہے، تو یہ سنتیں ادا نہ ہوئیں تو فرض میں کوئی کمی واقع ہوگی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب امام ثانی خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، عربی دینے والا خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے، تو جو باہر سے آنے والا بندہ ہے وہ اس وقت سنت کو ترک کر دے، یعنی اس وقت اس کے لیے یہ ناجائز ہے سنت کو ادا کرنا۔ یعنی یہاں پہ امام خطبہ دے رہا ہے اور وہ باہر سنت پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ امام ابھی خطبہ دے گا، 4-5 منٹ کا ہے اور وقفہ بھی کرے گا، 4-5 منٹ کا خطبہ ہے، اس کے درمیان میں اپنی سنتوں کو سمیٹ لوں گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، ثانی خطبہ دے رہا ہے، اس وقت سنت کو ادا کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر پہلے سے اس نے نیت باندھ لی ہے اور امام خطبہ کے لیے بعد میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی رکعتوں کو قرت کو مختصر کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہ 2 صورتحال ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بیٹھنے کا ہے۔ اب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور مساجد میں بعض حضرات آتے ہیں، وہ اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی قبلے کی طرف کر دیتے ہیں یا مغرب کی طرف کر دیتے ہیں یا مشرق کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو ایک بندہ معذور ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو پھیلا کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک بندہ معذور نہیں ہے، اس کو کچھ تکلیف بھی نہیں ہے، اگر وہ اس طرح پھیلا رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس طرح بیٹھنا ناجائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے، یوں کھڑا کر لیے گھٹنے اور اپنے سر کو گھٹنوں پہ دے کے بیٹھ گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ جب وہ گھٹنے کے اوپر اس کا سر آئے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ نیند کا غالب ظن غلبہ ہے، یہ بیٹھنا اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ پہلی صورت میں بھی ناجائز ہے اور دوسری صورت میں بھی ناجائز ہے۔ ہاں اگر ایک بندے کو تکلیف ہے، معذوری ہے یا کسی وجہ سے، لیکن تھکاوٹ ایک بندے کو ہے، اگر تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہاں ایک عذر ہے، تکلیف ہے یا کچھ اور ہے، اس وجہ سے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ویسے ہی اگر اس طرح بیٹھا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ یہ ہمارے جمعے کے آخری مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام